بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ میری ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں اور اب تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ کہانی سننے کے بعد آپ کہانی میں اتنا گم ہو جائیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہی بھول جائیں گے۔ اس لیے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فرینڈ، آج کی کہانی ایک عبرتناک کہانی ہے، اس سے آپ عبرت بھی حاصل کریں گے، اور کبھی بھی یہ غلطی بھول کے مت کیجیے گا، کیونکہ اس طرح کی غلطیاں آپ کی زندگی پر بہت برے اثرات ڈالتی ہیں، آپ کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ جی فرینڈز، آج کی کہانی ہے ایک بلی کی کہانی، ایسی بلی جو کہ صرف بلی نہیں تھی بلکہ اس پہ جنات تھے۔ یہ کہانی میری نانی نے مجھے سنائی تھی۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ میری نانی کے محلے میں ایک صاحبہ رہتی تھی۔ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا، یعنی 2-3 کمروں کا گھر تھا، لیکن آگے صحن بہت بڑا تھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پرانے علاقے جہاں پہ سرکاری ملازمین رہتے ہیں، یعنی سرونٹ کوارٹرز ہوتے ہیں، یعنی سرکاری ملازمین کو جو مکان الاٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنا دماغ چلانا شروع کیا۔ اپنے گھر کے آگے چھوٹی سی کچی کیاری بنائی تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ گورنمنٹ آگے کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں، اور جب کچھ دن گزر جاتے تھے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تھا تو وہ اس کو پکا کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پکا کرتے کرتے اس کے آگے باؤنڈری وال تک بنا دیتے تھے، اور وہ اس طرح ان کے گھر کا حصہ بن جاتا تھا۔ اسی طرح ان صاحبہ نے بھی اپنے چھوٹے سے گھر کو بہت بڑا گھر بنا لیا تھا، یعنی کہ صحن اتنا بڑا تھا کہ اس میں بچے آرام سے کھیل سکتے تھے، گاڑی پارک کی جا سکتی تھی، لیکن کیونکہ غربت تھی، گاڑیوں کی گنجائش نہیں تھی اس دور میں۔ وہ رکشہ ٹیکسی کے بجائے سائیکلوں کا دور تھا، اس میں لوگ پہلے پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ خیر، ہماری کہانی سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پیدل سفر کرتے تھے یا ان کے پاس گاڑی تھی یا نہیں۔ کہانی بہت خوفناک ہے، کہانی کچھ بہت الگ ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بلیوں پر اثرات ہوتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے، اکثر بلیوں پر اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بات ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ان صاحبہ نے بھی نہیں سمجھا۔ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ کیونکہ ان کا صحن تھا اور اس میں ایک پھل کا درخت بھی تھا، اس درخت پر چرند پرند کے گھونسلوں کے ساتھ ساتھ بلیاں بھی آتی تھیں۔ ایک دن یہ صاحبہ اپنے گھر کے کاموں میں اتنا مصروف تھی، انہوں نے کباب کا گوشت چڑھا دیا۔ کباب کا گوشت کیا چڑھنا تھا، بلی کی ناک میں خوشبو چلی گئی، وہ بلی کسی طرح ان کے گھر میں آ گئی۔ کمروں سے صحن تک جانے کا جو راستہ تھا اس میں ایک جالی کا دروازہ بھی تھا، جو کہ اکثر وہ بند کر دیا کرتی تھی کہ کوئی بلی نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے۔ اسی طرح انہوں نے جالی بند کر رکھی تھی۔ بلی بے چینی میں باہر ٹہل رہی تھی۔ جب کباب پورے تیار ہو گئے تو انہوں نے اپنے صحن کا رخ کیا، کیونکہ صحن میں سل رکھی تھی۔ پہلے کے دور میں گرائنڈر مشینیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لوگ سلوں پہ مسالے پیسا کرتے تھے، جتنے بھی کباب ہوں یا کوئی بھی مسالہ جات ہو وہ سب سلوں پہ پسا جاتا تھا۔ ان صاحبہ نے بھی اپنی کباب کی پتیلی لی، ٹرے لی، اور ساتھ میں ایک پانی کا بھگونا لیا، اور چل پڑی سل کی جانب۔ سل کیونکہ صحن میں تھی، انہوں نے دروازہ کھولا اور جا کے وہاں سل کے پاس بیٹھ گئیں۔ سل کو دھو رہی تھی کہ بلی بے چینی میں ان کی طرف آنے لگی، کیونکہ اس کو کباب کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بلی آ رہی ہے تو اس کو ہوش ہوش کرنا شروع کر دیا، لیکن بلیاں اتنی آسانی سے کہاں جان چھوڑتی ہیں۔ وہ بلی بھی مسلسل کبھی ادھر سے آتی کبھی ادھر سے آتی۔ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے تھوڑا سا کباب لیا اور دور پھینک دیا کہ بلی تھوڑی دیر کے لیے چلی جائے گی تو یہ اپنا کام کر لیں گی، اور وہ بلی اتنی بھوکی تھی کہ وہ جھٹ سے گئی اور پٹ سے واپس آ گئی۔ ابھی الجھنے لگی کہ کیا مصیبت ہے، میں کباب پیسوں کہ اس بلی کو بھگاؤں۔ انہوں نے پھر سے تھوڑا کباب لیا اور کھڑی ہو گئیں۔ اب بلی کو دکھاتے دکھاتے کباب باہر دروازے تک لائیں، دروازہ کھولا اور بلی کو باہر نکال کے کباب ڈال دیا، تاکہ بلی کباب کھانے میں مصروف ہو جائے اور یہ اپنے کام کر لے۔ لیکن بلی اتنی بھوکی تھی کہ اسے جلدی سے کھایا اور دوبارہ سے دیوار پر چڑھ کر ان کے صحن میں آ گئی۔ اب تو ان کی جھنجھلاہٹ اور غصہ اور بڑھ گیا کہ 2 بار تو کباب دے چکی ہوں، پھر آ گئی ہے یہ بڑبڑانے لگی غصے میں۔ اب یہ بار بار کبھی ڈنڈے سے بلی کو ہوش ہوش کرتی، کبھی پاؤں سے کرتی، کبھی ہاتھ سے کرتی، لیکن یہ بلی تھی کہ کبھی ادھر سے آ رہی کبھی ادھر سے آ رہی، بلی تھی کہ صبر سے بیٹھی نہیں رہی تھی۔
اب وہ کباب پیس رہی تھی اور بلی کبھی ادھر سے آتی کبھی ادھر سے آتی۔ اب کاموں کے درمیان اگر اس طرح کی الجھنیں آ جائیں تو غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اکثر کاموں کے درمیان جب بچے بھی آ جاتے ہیں تو غصہ آنے لگتا ہے، جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے کہ کام کرے کہ ان کو سنبھالے۔ بلی بھی کسی بچے سے کم نہیں تھی، وہ ضد پر آ گئی تھی کہ مجھے کباب کھانا ہی ہے۔ یہاں بلی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور وہاں ان کا غصہ اور جھنجھلاہٹ۔ اسی جھنجھلاہٹ میں کہ کبھی بلی ادھر سے آ رہی کبھی ادھر سے آ رہی، انہوں نے وہی بٹا جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ بلی کو دے مارا۔ وہ بٹا کیا مارنا تھا، بلی زمین پر چت ہو گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بلی زمین پر چت ہو گئی ہے، وہ ہل نہیں رہی ہے، تو جلدی سے انہوں نے گھبرا کر اس کو جا کے دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو بلی کا سر پوری طرح پھٹ چکا تھا اور خون کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ تک باہر آ گیا تھا۔ یہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کو کراہیت بھی آئی اور ان کو غصہ بھی، جھنجھلاہٹ بھی کہ اب اس کی صفائی کروں یا اپنے کباب پیسوں۔ ان کو افسوس بھی تھا کہ بلی مر گئی اور ایک طرف ان کو غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ بچوں کا اسکول سے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اسی جھنجھلاہٹ میں جلدی سے انہوں نے بلی کو کسی طرح باہر گھر سے نکالا، صفائی کی اور اپنے کباب پیسنے بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر میں ان کے بچے بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے جلدی سے بچوں کو کھانا دیا، کاموں میں اتنا مصروف ہو گئیں کہ وہ سب بھول ہی گئیں۔ شام ہوئی تو ان کے ہسبینڈ گھر آئے، انہوں نے کھانا دیا، سب کاموں میں لگ گئی اور پھر سونے لیٹ گئی۔ انہوں نے نہ کسی سے ذکر کیا، نہ ان کو خود خیال رہا کہ آج ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ خیر گھر میں اب سب سو چکے تھے، آدھی رات ہونے والی تھی۔ ابھی رات کے 2 ہی بجے تھے کہ ان کو ایسا لگا کہ کسی نے بہت بھاری ہاتھوں سے ان کو بہت زور سے جھنجھوڑ کے اٹھایا ہو۔ اب یہ گھبرا کر ایک دم بیٹھی، انہوں نے چاروں طرف دیکھا کہ کون تھا جس نے مجھے اتنی بری طرح اٹھایا، لیکن چاروں طرف کوئی نہیں تھا۔ ان کے ہسبینڈ اسی طرح سو رہے تھے اور وہ صرف اکیلے بیٹھے چاروں طرف گھور رہی تھیں۔ ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب میں اٹھی ہیں یا واقعی کسی نے ان کو جھنجھوڑ کے اٹھایا ہے۔ ابھی انہی سوچوں میں تھیں کہ وہ دوبارہ لیٹیں اور انہوں نے جیسے ہی کروٹ لی، انہوں نے وہ بھیانک منظر دیکھا جو انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے تکیے پر وہی خون آلود بلی پڑی ہوئی ان کو گھور رہی ہے۔ یہ خوفناک منظر ان کا دل دہلا گیا۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی اور بستر سے زمین پر جا گری۔ ان کا اس طرح سے چیخ کر بیڈ سے نیچے اترنا ان کے ہسبینڈ کو اٹھا گیا۔ ان کے ہسبینڈ بھی گھبرا کے اٹھے اور چاروں طرف دیکھ رہے کہ کیا ہوا کیا ہوا، اور وہ زمین پر خوف کے عالم میں پڑی تھی۔ جلدی سے ان کے ہسبینڈ نے ان کو اٹھایا جا کر، لیکن وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں ایسی پھٹی ہوئی تھی جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا۔ جلدی سے ان کے ہسبینڈ نے لائٹ کھولی، ان سے پوچھا کیا ہوا، تم زمین پہ کیسے آ گئی، کیا ہوا، کوئی برا خواب دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں، بیڈ پہ وہ دیکھیں، بیڈ۔ ان کے تلفظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ رات کے 2 بجے سناٹے میں، اندھیرے میں اس طرح کا کوئی منظر ہمیں نظر آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ شاید ہم بے ہوش ہو جائیں یا دل پھٹ جائے۔ لیکن ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ کیا ہے بیڈ پہ، کچھ نہیں ہے، دیکھو ذرا اٹھو۔ ان کے ہسبینڈ نے ان کو پکڑ کے اٹھایا۔ انہوں نے جب خوف کے عالم میں دوبارہ بیڈ پر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ بیڈ پر ایک خون کی بوند تک نہیں تھی۔ جو منظر تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دیکھا تھا، خون آلود بلی ان کے بستر پر تھی، وہ اب کچھ نہیں تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب میں ہے یا حقیقت میں۔ وہ صرف خوف زدہ تھی اور ان کو یہ تک یاد نہیں رہا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بتا سکے کہ دوپہر میں کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ ان کے ہسبینڈ نے ان کو اٹھایا، پانی پلایا، بیڈ پہ بٹھایا اور پھر پوچھا کیا ہوا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ تم ڈرو مت، میں یہی ہوں، تم تسلی سے لیٹ جاؤ، کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ وہ اس قدر خوف کے عالم میں تھی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کر کیا رہی ہیں، وہ بول کیا رہی ہیں، وہ دیکھ کیا رہی ہیں۔ خیر تھوڑی دیر گزری، سب کچھ نارمل ہونے لگا، وہ دوبارہ لیٹیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے کان میں کچھ سرگوشی ہوئی۔
ان کو لگا کہ کوئی بلی ہے جو ان کو پکار رہی ہے۔ بلی کی دردناک آواز، جیسے وہ رو رہی ہو، جیسے وہ درد میں تڑپ رہی ہو۔ انہوں نے دوبارہ سے سائٹ پر پلٹ کے دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا۔ اب ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھا تو وہ سو چکے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہسبینڈ سے بولیں تو کیا بولیں۔ جو چیز کسی کو دکھ ہی نہیں رہی تو اس کے بارے میں کیا بیان کروں۔ خیر جیسے تیسے رات گزر ہی گئی۔ صبح ہوئی، پھر وہی روٹین کاموں کا وہ بتانا ہی بھول گئیں۔ وہ اٹھیں، اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ بنایا، لنچ بنایا، اپنے بچوں کا ٹفن بنایا، ان کو اسکول بھیجا، ان کو آفس بھیجا اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ اسی طرح دن گزرتا رہا اور دوپہر کے پھر 2 بج گئے، وہی وقت جس وقت انہوں نے بلی کو مارا تھا۔ وہ اپنے گھر کے نیچے کے کام نپٹا کر اب چھت پر جا چکی تھی۔ یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ان کے گھر کی جو سیڑھیاں تھیں جو چھت کی طرف جاتی تھیں وہ سیمنٹ کی نہیں تھی، وہ لکڑی کی تھیں۔ لکڑی کی سیڑھیاں جن میں گیپ ہوتا ہے، یعنی ایک پٹرا ہوتا ہے، پھر گیپ ہوتا ہے، پھر پٹرا ہوتا ہے، پھر گیپ ہوتا ہے، لیکن وہ مضبوط سیڑھیاں تھیں۔ وہ اپنے چھت سے سوکھے ہوئے کپڑے اتار کر نیچے آ ہی رہی تھیں سیڑھیوں سے کہ کسی نے پیچھے سے ان کو بہت بری طرح دھکا دیا، اور وہ دھکا ایسا تھا کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں سکیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لکڑی کی سیڑھیاں تھیں، اس ایک پٹرے میں ان کا پاؤں اٹکا اور وہ سر کے بل نیچے آ گئیں، بالکل اسی طرح جس طرح بلی کا سر پھاڑا تھا، ان کا بھی سر اب بری طرح پھٹ چکا تھا۔ گھر میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے یہ لہو لہان زمین پر پڑی رہیں اور اسی میں بے ہوش ہو گئیں۔ لیکن کیونکہ بچوں کے گھر آنے کا وقت تھا، تھوڑی دیر میں بچے آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ دروازے کی ایک درار تھی جہاں سے گھر کا صحن اندر نظر آتا تھا۔ بچوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے جب اندر دیکھا تو ان کو زمین پر کچھ نظر آیا۔ انہوں نے غور سے دھیان سے جب دیکھا تو وہ ان کی ماں تھی۔ وہ گھبرا گئے کہ ماں زمین پر کیوں لیٹی ہے۔ انہوں نے فوراً محلے میں چیخنا شروع کیا۔ آس پاس کے جتنے مرد تھے وہ آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری امی زمین پر پڑی ہیں، کوئی ایک دروازہ کھولو اندر جا کر۔ جلدی سے ایک لڑکا دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا وہ لہو لہان پڑی تھی، ان کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ جلدی سے ایمبولینس کو بلوایا گیا، ان کو ہاسپٹل شفٹ کروایا گیا۔ ہاسپٹل میں بہت ایمرجنسی کیس تھا ان کا، ان کو بہت سارے اسٹچز سر پر آئے تھے، لیکن خدا نے ان کی زندگی بچا لی تھی۔ ان کے ہسبینڈ کو پتہ چلا، وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ہاسپٹل میں تقریباً ان کو 15 دن لگ گئے، یہ وہیں ایڈمٹ رہیں۔ ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی کیونکہ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور سر پہ اسٹچز بھی بہت زیادہ تھے۔ ہاسپٹل کی پہلی رات، وہی رات کے 2 بجے، بہت کمزوری کے عالم میں اور دواؤں کی وجہ سے غنودگی میں تھیں، لیکن اس کے باوجود رات کو 2 بجے ان کے کان میں سرگوشی ہوتی ہے۔ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا، اب تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ یہ کیونکہ دواؤں کی غنودگی میں تھی، ان کو سنائی تو دے رہا تھا لیکن یہ ہل نہیں پا رہی تھی، لیکن خوف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہ اپنے ہسبینڈ کو بتانا چاہتی تھی لیکن کچھ بول ہی نہ پائیں۔ ایک رات گزر گئی، پوری رات اسی طرح ان کے کان میں سرگوشی ہوتی رہی، بلیوں کی آوازیں ان کے کانوں میں آتی رہیں، روتی ہوئی بلیاں، چیختی ہوئی بلیاں، درد میں تڑپتی ہوئی بلیاں۔ دوسری رات گزری، پھر رات کے 2 بجے یہی ہوا۔ تیسری، چوتھی، 5ویں، 15 راتیں انہوں نے اسی طرح گزاری، لیکن 15ویں رات تک ان کی طبیعت اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو ایک ایک بات بتائی۔ اب ان کے ہسبینڈ کو سمجھ آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ ان کے ہسبینڈ ان کو ڈسچارج کروا کر جب گھر لائے تو انہوں نے ایک مولانا صاحب کو بھی بلوایا۔ وہ مولانا صاحب گھر پر آئے، انہوں نے ان کے اوپر دم درود کیا تاکہ ان کو کچھ سکون مل جائے، کیونکہ ان کی مینٹل کنڈیشن بہت خراب ہو رہی تھی، خوف کے عالم میں۔
کیونکہ ہر رات کی وہ سرگوشیاں، وہ بلیوں کی آوازیں ان کو پاگل کر رہی تھیں۔ یہ پوری طرح بستر پر آ چکی تھیں، کیونکہ ان کے پاؤں میں بھی چوٹ لگی تھی اور سر پر تو بہت ہی بری طرح لگی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ مولانا صاحب نے اپنے عمل سے سب پتہ کر کے ان کو بتایا کہ وہ بلی جو تھی وہ بلی نہیں تھی بلکہ ایک جنات کا بچہ تھا جو گوشت کھانے آیا تھا، اور انہوں نے اس کو جان سے مار دیا، اور اب جنات بہت غصے میں ہیں اور وہ ان کی جان لے کر رہیں گے۔ یہ سننا تھا ان کے ہسبینڈ اور یہ خود بہت پریشان ہو گئی۔ ان کے ہسبینڈ نے کہا آپ کسی طرح جنات سے کہیں بات کریں کہ وہ ان کو معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے جناتوں سے بات کر چکا ہوں، وہ کسی صورت ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا بچہ اگر زخمی ہوتا تو شاید معاف کر دیتے، لیکن ان کا بچہ مر چکا ہے، وہ کسی صورت ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اس کو پہلے ہی دن مار دیتے، اسی دن مار دیتے، لیکن ہم اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے بچے کو بہت بری طرح مارا تھا۔ یہ سن کر وہ صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان ہو کر رونے پیٹنے لگے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ بے زبان جانور تھی، اگر یہ تھوڑا سا عقل سے کام لیتی، اس کو گوشت ڈال دیتی یا کمرے میں چلے جاتی، کچھ کر لیتی، لیکن اس کو زخمی نہ کرتی تو آج یہ خود بھی صحیح سلامت ہوتی۔ لیکن ہم انسان ہیں نا، جذبات میں آ جاتے ہیں، غصہ دکھانے لگتے ہیں اور اپنے سے کمتر پر تو غصہ اتار ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ خیر اب وہ جنات ان کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ روز رات کو 2 بجے اسی طرح خوف کے عالم میں گزارتی تھی، پوری رات فجر تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ رات بھی آ گئی جس کا تصور کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہی رات کے 2 بجنے والے تھے کہ ان کے ہسبینڈ کو پیاس لگی۔ انہوں نے کہا میں پانی پی کے آتا ہوں۔ وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر گئے، ابھی فریج سے بوتل نکال کر پانی گلاس میں بھر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ان کی بیوی کی چیخنے کی آواز آئی، اور چیخنے کی آواز بھی اتنی خطرناک جیسے نرخری سے آ رہی ہو، بالکل ایسی جیسے قربانی کے لیے ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا، تو اس کے حلق سے جو آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، عجیب غرانے کی عجیب سی آواز، وہ تڑپا دینے والی آواز تھی۔ ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹا اور یہ بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف آئے، اور کمرے میں آ کر جو انہوں نے منظر دیکھا، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ خوفناک بہت بڑی بلی جس نے ان کی بیوی کے نرخرے میں اپنے دانت گاڑے ہوئے تھے، اور وہ تڑپتے تڑپتے اسی وقت دم توڑ گئیں۔ ان کے گلے سے خون رس رہا تھا۔ ایسا دہشت ناک منظر دیکھ کر ان کے ہسبینڈ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نہ وہ آگے جا پا رہے تھے، نہ وہ پیچھے ہٹ پا رہے تھے، نہ وہ کچھ بول پا رہے تھے۔ وہ ستے میں آ کر صرف دیکھ رہے تھے، اور ان کی بیوی کی جان نکل چکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی بھی غائب ہو گئی۔ وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو اسی طرح کی ایک اور کہانی جو بلی پر بیسڈ ہے، بالکل سچا واقعہ ہے، وہ میں اپنے آئی بٹن میں ڈال رہی ہوں، ضرور اس کو دیکھیے گا، بالکل اسکپ کیجیے گا، آپ کو مزہ آئے گا، بالکل سچی کہانی ہے۔ فرینڈز اگر آپ لوگوں کے پاس بھی سچے واقعات ہیں تو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں، اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس کو مجھے شیئر کر دیجئے، انشاءاللہ اس کی نیریشن کر کے میں اپنے چینل پر اس کو ضرور اپلوڈ کروں گی۔ دوستو بلیوں کو ہوش ہوش کر کے بھگا سکتے ہیں، لیکن ان کو مارنا کبھی نہیں چاہیے، خاص طور پہ کالی بلیاں، ان پر تو کہتے ہیں کہ واقعی جنات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اگر لگ گئی اور وہ واقعی جنات ہوئے تو آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ جنات اپنا بدلہ لے کر رہتے ہیں۔ خود بھی محفوظ رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے۔ کہانی پسند آئی ہو تو دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جو خوفناک کہانی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔